الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ آج کے سبق میں صرف 2 احادیث مبارکہ آپ کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر میں نے ان کی جو تشریح ہے وہ تقریباً آپ کو پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیجی ہے، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ براہ کرم اس مکمل تشریح کو مکمل سنیے گا اور مکمل پڑھیے گا تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ باب ہے فرض الخمس، خمس کا فرض ہونا۔ خمس سے مراد مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہے، جان لو کہ تم نے جو کچھ بھی غنیمت حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں لڑی تھیں۔ تشریح میں لکھا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ مال غنیمت سے خمس نکال کر بقیہ 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں۔ عہد رسالت میں ارشاد مذکور کے مطابق اس خمس کے 5 حصے کیے جاتے، ایک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایک بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے جو حضور کے قرابت دار تھے، جنہوں نے زمانہ کفر میں بھی ہمیشہ حضور کی حمایت کی تھی۔ بنی عبد شمس اور بنی نوفل اس کے مستحق نہیں، اگرچہ یہ لوگ بھی قرابت دار ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا۔ ایک یتیموں کے لیے اور ایک محتاجوں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کا حصہ اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کا حصہ ساقط ہو گیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ رکھیے گا، اس لیے کہ ان کا حق صرف قرابت کی وجہ سے نہ تھا، ورنہ بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو بھی ملتا، بلکہ قرابت کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی بنا پر تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی وجہ سے جو استحقاق تھا باقی نہ رہا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ خمس کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ حدیث نمبر 1657 ہے، یہ ماشاءاللہ طویل حدیث ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین نے حدیث بیان کی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس طاقتور اونٹنی تھی جو بدر کی غنیمت میں مجھے ملی تھی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے خمس سے ایک اور اونٹنی دی تھی۔ جب میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زفاف کا ارادہ کیا تو میں نے بنو کینکا کے ایک سنار سے معاملہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چل کر اذخر لائے گا، جسے سناروں کی ہاتھ بیچوں گا اور شادی کے ولیمے میں اسے سرو کروں گا۔ میں اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے کاٹھی، بوریاں، رسیاں جمع کرنے میں لگا تھا، اور میری دونوں اونٹنیاں انصار کے ایک صاحب کے گھر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے سامان جمع کر لیا تو لوٹا، اب دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ لیے گئے ہیں اور کولہے پھاڑ کر کلیجے نکال لیے گئے ہیں۔
یہ دیکھ کر میں آنکھوں پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے۔ وہ اس گھر میں انصار کی پینے کی مجلس میں ہیں۔ میں وہاں سے چلا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو زید بن حارثہ وہاں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے صدمے کو میرے چہرے سے پہچان لیا۔ دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے دن میں نے جو دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری اونٹنیوں پر تعدی کی ہے، ان کے کوہان کاٹ لیے ہیں اور کولہے پھاڑ دیے ہیں، وہ اس گھر میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر منگائی، اوڑھ لی، پھر چلے۔ میں اور زید بن حارثہ بھی پیچھے ہو لیے، اس گھر میں تشریف لائے جس میں حمزہ تھے۔ حضور نے اذن طلب فرمایا تو اندر والوں نے اذن دیا۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ حمزہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے، اور حمزہ نشے میں ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور حضور کے گھٹنے کو دیکھا، پھر نظر اور اوپر کی اور ناف کو دیکھا، پھر اور اوپر اٹھائی اور حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، پھر کہا تم لوگ میرے باپ کے غلام ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ اس وقت مست ہیں، تو الٹے قدم لوٹ آئے اور ہم لوگ بھی چلے آئے۔ اس حدیث کا جز کتاب البجوع میں گزر چکا ہے۔ یہ حدیث مساقات اور مغازی میں بھی ہے، کچھ تغیر و کمی زیادتی کے ساتھ مساقات اور مغازی میں یہ زائد ہے۔ جس گھر کے پاس وہ اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھی اس میں حمزہ بن عبد المطلب شراب پی رہے تھے، اور ان کی ایک گانے والی لونڈی تھی۔ اس نے یہ شعر پڑھا، الا یا حمزہ تو شروع فی النوا۔ یہ سن کر حمزہ تلوار لے کر کودے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور کولے پھاڑ دیے اور ان کے کلیجے نکال لیے۔ یہ ایک لمبے قصیدے کا مطلع ہے۔ اس کے بعد کے اشعار یہ ہیں، ترجمہ ہے، یہ اونٹنیاں صحن میں بندھی ہوئی ہیں، ان کی گردن پر چھری رکھ اے حمزہ، انہیں خون سے لتھیڑ دے، اور ان کی عمدہ عمدہ چیزیں جلدی سے ساتھ ساتھ پینے والوں کے لیے لا، ہانڈی میں پکا ہوا یا بھنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم ہیں، اور دادا بمنزلہ آقا کی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ عرض کر دیا، وہ بھی نشے کی حالت میں۔ غالباً نشے میں یہ ترنگ پیدا ہو گئی کہ ان اونٹنیوں پر میرا حق تھا، اس کو مستی میں ان الفاظ سے تعبیر کر دیا۔ اچھا، یہ الفاظ جو تھے نا، میں ان کو دوبارہ دیکھتا ہوں۔ یہ ہاں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، حل انتم الا عبید لابی، کہ تم لوگ میرے باپ کے غلام ہی ہو، تم لوگ میرے باپ کے غلام ہی ہو۔ تو دادا جو ہے وہ بمنزلہ آقا کے ہوتا ہے، تو اس معنی کار یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو ہے وہ درست فرمایا ہے مفتی صاحب نے جہاں پر۔ یہ قصہ شراب کی تحریم سے پہلے کا ہے، اور اسی طرح غنا کی بھی تحریم سے قبل کا ہے۔ شراب کی حرمت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حمزہ سے ان اونٹنیوں کی قیمت حضرت علی کو دلوائی۔ حدیث 1660 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا، جو مدینے اور فدق میں بطور فے اور خیبر کے خمس کے مابقی میں حضور کو ملا تھا۔
اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے اور آل رسول اس مال سے کھاتے رہیں گے، اور میں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ کو اس حالت سے ذرہ برابر نہیں بدلوں گا جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ کو ان میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے بولنا چھوڑ دیا، وفات کے وقت تک نہیں بولیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور حضرت ابوبکر کو خبر نہیں کی، اور حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت فاطمہ کی حیات میں حضرت علی کی لوگوں میں ایک عزت تھی، یہ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے لوگوں کے رویے کو بدلا ہوا دیکھا تو حضرت ابوبکر سے صلح کرنی چاہی اور ان کی بیعت بھی۔ ان 6 مہینوں میں بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ آ جائیں اور کسی کو ساتھ نہ لائیں۔ یہ اس لیے کہلایا کہ کہیں حضرت عمر بھی ساتھ نہ آ جائیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم آپ وہاں تنہا نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ لوگ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، بخدا میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر ان کے یہاں تشریف لے گئے تو حضرت علی نے پہلے شہادتین پڑھا اور فرمایا ہم آپ کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اسے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس معاملہ میں میری دانست میں ہماری حق تلفی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہم بھی اس میں اپنا حق جانتے تھے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر کی آنکھیں ڈبا گئیں۔ پھر ابوبکر نے گفتگو شروع کی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بنسبت اپنی قرابت کے زیادہ پسند ہے، اور یہ جو میرے اور آپ کے درمیان مالوں کے بارے میں نزاع پیدا ہو گئی ہے تو آپ یقین کریں میں نے اس خصوص میں بہتر پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کام بھی کرتے دیکھا ہے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اب حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے کہا دوپہر بعد بیعت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے جب ظہر پڑھ لی تو منبر پر تشریف لے گیا اور شہادتین پڑھا اور حضرت علی کی شان بیان فرمائی اور بیعت نہ کرنے کو بھی، اور انہوں نے جو عذر بیان فرمایا تھا اسے بھی۔ پھر استغفار پڑھا اور حضرت علی نے شہادتین پڑھی اور حضرت ابوبکر کی حق کی عظمت بیان کی، اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا سبب ابوبکر سے حسد یا اللہ نے انہیں جو فضیلت دی ہے اس سے انکار نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہم اپنی دانست میں یہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ حق ہے جس سے انہوں نے ہمیں محروم کر دیا، اس پر ہمیں تکلیف تھی۔ یہ سن کر تمام مسلمان خوش ہو گئے اور سب نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ حضرت علی نے جب اس بات کو تسلیم کر لیا جو حقیقت میں اچھی تھی تو مسلمان ان سے قریب ہو گئے۔ اس کی شرح انشاءاللہ تعالیٰ بالتفصیل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ چونکہ مغازی کی روایت میں زیادہ تفصیل و جامعیت تھی اس لیے ہم نے اسی کو لیا۔ فرائض کی روایت میں یہ ہے کہ مذکورہ بالا سوال کرنے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فدق مدینہ طیبہ سے 2 یا 3 منزل پر خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ خیبر کے بعد وہاں کے باشندوں نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ ہم اپنی زمین کی پیداوار کا نصف حصہ خدمت اقدس میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس سے مراد کفار کے وہ اموال ہیں جو لڑائی کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اس میں خراج اور جزیہ کی رقوم بھی داخل ہیں۔ فے کل کا کل بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس بارے میں ارشاد ہے ان بنو نذیر سے اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ دلایا ان پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے قابو دے دیتا ہے۔ شرح میں ہے
سن 4 ہجری میں بنی نزیر کی غداری کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب نجات کی صورت نہیں تو یہ کہلایا کہ ہماری جانوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے مال و متاع میں سے جتنا لے جا سکیں لے جائیں اور ہمیں مدینے سے چلے جانے دیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غایت کرم سے منظور فرما لیا۔ بنی نزیر نے مدینہ طیبہ خالی کر دیا۔ ان کے جو مال و متاع زمین باغ بچے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف میں آئے۔ ان کی بستی مدینہ طیبہ سے 2 میل کی دوری پر تھی۔ چونکہ صحابہ کرام پیدل ہی گئے تھے، صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ علاوہ زمین اور مکان کے اور دیگر سامان کے 50 زرہیں، 50 خود یہ جنگی لباس ہوتا ہے، 400 تلواریں چھوڑ گئے تھے۔ بنی نزیر کے اموال میں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کچھ نہیں دیا، صرف 2 یا 3 انتہائی تنگ دست انصار کو کچھ عطا فرمایا۔ بنی نزیر کے زمین اور باغ کے علاوہ مدینہ طیبہ میں مخیریق کے 7 باغات تھے جو بنی نزیر کے محلے میں تھے۔ یہ یہودی تھے، غزوہ احد کے دن مسلمان ہوئے اور یہ 7 باغات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر کر دیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اراضی تھیں جو انصار کرام نے نظر کی تھیں۔ امام قاضی اعجاز نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی املاک سے یہ تینوں قسم مراد ہو سکتے ہیں۔ فدق: مدینہ طیبہ سے 2 یا 3 منزل کے فاصلے پر خیبر کے قریب یہ زمین تھی۔ خیبر کے بعد یہاں کے باشندوں نے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ نصف زمین حضور کی نظر ہے۔ علاوہ ازیں وادی القریٰ کی 1/3 زمین اور خیبر کے قلعوں میں سے وتج اور سلالم بطور صلح فتح ہوئے تھے، یہ سب فے تھا۔ خیبر کا خمس بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، جن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا اور اپنی ازواج مطہرات کا خرچ چلاتے اور جو بچتا اس کو عام مسلمانوں کی ضرورتوں میں صرف فرماتے۔ حضرت سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سب کو میراث سمجھا اور اپنا اپنا حق طلب کیا۔ لا نورس حضرت سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ آپ نے آیت میراث کے پیش نظر اپنا معاملہ مطالبہ پیش فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، ہم انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ صحیح اور معتبر روایت کے مطابق حضرت سیدہ اور حضرت عباس نے یہ سن کر سکوت فرمایا، اس کی تردید میں کچھ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم فرما لیا۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اس کی صحت کو خود حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحابہ کرام کی موجودگی میں تسلیم فرما لیا۔ علاوہ ان 2 بزرگوں کے اور متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ خود رافضیوں کی کتابوں سے اس کا مضمون ثابت ہے۔ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں ہے، ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کرام دینار و درہم میراث نہیں چھوڑتے، ہاں علم ان کی میراث ہے، اس لیے جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت حصہ پا لیا۔ اسی باب کے صفت العلم میں ہے، ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ اسی بنا پر ہے کہ انبیاء درہم اور دینار میراث نہیں چھوڑتے، وہ صرف اپنی حدیثیں میراث چھوڑتے ہیں، تو جس نے انہیں حاصل کر لیا اس نے بہت حصہ پا لیا۔ ان شیعی روایت میں صراحتاً درہم و دینار کے میراث نہ چھوڑنے کا تذکرہ ہے۔ اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ درہم و دینار کے علاوہ اراضی وغیرہ میراث چھوڑتے ہوں۔ اس کا کلا کما لفظ انما نے کر دیا، یہ کلمہ حصر ہے جس کا مفاد یہ ہوا کہ انبیاء کرام اپنی میراث میں صرف اپنی حدیث چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس سے ثابت کہ انبیاء کرام کی میراث صرف علم ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ اراضی ہیں، نہ اور کچھ مال و متاع۔ رافضیوں کے اصول کے مطابق قرآن مجید کی صریح منطوق کے مقابل ائمہ کے ارشادات اور ان کی مرویات راجح ہیں، اس لیے کسی رافضی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہہ کر
اس حدیث کو ناقابل قبول قرار دے کہ یہ آیت میراث کے معارض ہے، اور ہم اہل سنت کے اصول کے مطابق چونکہ یہ حدیث مشہور ہے اس لیے اس سے کتاب اللہ کی تخصیص جائز ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور فرمایا آپ کا کون وارث ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میرے اہل، میری اولاد۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا پھر کیا بات ہے کہ میں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں گی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی پرورش فرماتے تھے میں بھی اس کی پرورش کروں گا۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق یہ سن کر کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے، نہ تو حضرت سجدہ نے کچھ فرمایا، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم فرما لیا۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس کی صحت کو صراحتاً تسلیم کرنا آگے آ رہا ہے، اس لیے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ طعن کرنا کہ انہوں نے اہل بیت کا حق غصب کر لیا اپنے خبث نفس کی تسکین کے سوا اور کچھ نہیں، رہ گئیں رافضیوں کی من گڑت مرویات، وہ سب خود ان کے ائمہ کرام کے مذکورہ بالا ارشادات کے معارض ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔ فواجدت یا فغضبت فاطمہ دوسری روایتوں میں، یہ حقیقت میں راوی حدیث کا اپنا استخراج ہے۔ واقعہ یہ کہ حضرت سجدہ فطری طور پر گوشہ نشین تھی، لوگوں سے بہت کم ملتی جلتی تھی۔ حدیث کے پورے دفتر دیکھ ڈالیے، حضرت سجدہ کی سیرت پاک میں لوگوں سے ملنے جلنے کے واقعات نہیں ملیں گے۔ روافظ کے تو مار پڑھ ڈالیے، ان میں بھی آپ کو ایسے واقعات نہیں ملیں گے جو یہ بتا سکے کہ حضرت سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملتی جلتی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضور کی جدائی کا غم اندوں نے انہیں اس قابل ہی نہیں رکھا تھا کہ وہ کسی سے ملے جلیں، حتیٰ کہ یہی غم جاں گسل ہوا اور 6 ماہ کے بعد واصل بحق ہو گئیں۔ وہ اس اثناء میں حضرت ابو بکر سے کبھی ملاقات کے لیے تشریف نہیں لائیں۔ دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امور خلافت میں سب سے زیادہ مصروفیت کا یہی وقت تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم سے ٹکر لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جا چکا تھا۔ مانعین زکوٰۃ، مرتدین، کذاب، مدعیان نبوت الگ شورش مچائے ہوئے تھے۔ ان سب کے کلا کامہ میں شب و روز مصروفیت کی وجہ سے انہیں حضرت سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا۔ اس سے راوی نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ حضرت سجدہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہیں اور ان سے میل جول سلام کلام ترک فرمائے ہوئے ہیں۔ راوی نے اپنے طور پر اپنی فہم سے جو سمجھا اسے بیان کر دیا، ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد رسول کے مطابق فیصلہ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے سے ناراض ہو کر خود ارشاد رسول سے منحرف ہو گئیں، اس لیے کہ بلا وجہ شرعی ایک مسلمان سے قطع تعلق اور اس سے ناراضی کی احادیث میں بشدت ممانعت وارد ہے۔ بنظر دقیق بات بہت دور جا پہنچتی ہے۔ ارشاد رسول سن کر ارشاد رسول پر عامل سے ناراضگی حقیقت میں رسول سے ناراضگی ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اسی لیے علماء محققین نے فہاجرت کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس کے بعد میراث کا مطالبہ چھوڑ دیا اور اس بارے میں حضرت صدیق اکبر سے زندگی بھر کچھ نہیں فرمایا، جیسا کہ امام ترمذی نے اپنے مشائخ سے نقل فرمایا۔ نیز اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عمر بن شیبہ سے مروی ہے، حضرت سجدہ نے اس مال کے بارے میں پھر کبھی کوئی گفتگو نہ کی۔ نیز اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو امام بہقی نے امام شعبی سے روایت کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سجدہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے حضرت سجدہ سے فرمایا یہ ابو بکر ہیں، حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت سجدہ نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت سجدہ نے اندر حاضری کی اجازت دی۔ حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے اور سجدہ کو
اور حضرت سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور وہ ان سے راضی ہو گئیں۔ یہ رضا جوئی اور حضرت سیدہ کی رضامندی بالکل ویسے ہی ہے جیسے جہاں بلب مریضوں سے رضا جوئی اور معافی کی درخواست کی جاتی ہے اور وہ اپنی رضا اور معافی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں کہ واقعی حقیقت میں ناراضگی ہو۔ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهَا أَبَا بکر، اس روایت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی اطلاع نہیں دی اور خود حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کی وجہ شراح نے یہ بتائی کہ حضرت سجدہ نے خود منع فرما دیا کہ کسی کو اطلاع نہ دی جائے۔ یہ اس بنا پر کہ اس وقت تک وہاں یہ دستور تھا کہ عورت کے جنازے پر صرف ایک کپڑا ڈال کر لے جاتے تھے جس سے اس کے جسم کا حجم ظاہر رہتا۔ حضرت سجدہ کو یہ سخت ناپسند تھا۔ یہ غایت حیا اور پردہ کے لحاظ سے فرمایا تھا۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو الاستیعاب میں ہے کہ حضرت سجدہ نے حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس سے فرمایا، مرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ مجھے سخت ناپسند ہے کہ ان پر ایک کپڑا ڈال کر ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے جس سے جسم کا حجم ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اسماء نے کھجور کی گیلی ٹہنیوں کو موڑ کر اس پر کپڑا ڈال کر ہودج نما بنایا، ڈولی نما بنایا اور بتایا کہ میں نے حبشہ میں اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر حضرت سجدہ بہت خوش ہوئی اور فرمایا میرے لیے بھی ایسا ہی بنا دینا۔ وصال کے بعد حضرت سجدہ کا جنازہ مبارکہ اسی ہودج نما گہوارے میں چھپا ہوا لے جایا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سجدہ کی نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی تھی۔ یہ بخاری کی اس روایت کے منافی نہیں۔ نماز حضرت علی اور حضرت عباس دونوں نے پڑھی، مگر چونکہ حضرت عباس حضرت علی کے چچا اور ان سے معمر تھے اس لیے امام یہ تھے۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سجدہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ روایت دین کے اصول کے مطابق ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار خلیفۃ المسلمین ہے، پھر اس کا نائب۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حاکم مدینہ مروان یا سعید بن عاص نے پڑھائی، حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کوئی اعتراض تک نہیں کیا۔ یعنی حضرت علی نے حضرت سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی، ان کے وصال کے بعد بیعت کی، لیکن اس کے برخلاف صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی نے شروع میں بیعت کر لی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت کے بعد حضرت ابو بکر منبر پر تشریف لے گئے، حاضرین پر نظر ڈالی تو حضرت زبیر کو نہیں دیکھا، انہیں بلوایا، وہ جب آئے تو ان سے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے اور حواری ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی لاٹھی ٹوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا، ہے خلیفہ رسول اللہ، پھر کھڑے ہوئے اور بیعت کر لی۔ پھر حاضرین کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، انہیں بھی بلوایا اور فرمایا، کہا جاتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے اور حضور کے داماد ہو اور پھر چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی لاٹھی توڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، اے خلیفہ رسول اللہ، پھر بیعت کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے یہ کہا، ہمیں اس سے تکلیف پہنچی کہ ہم کو مشورہ میں شریک نہیں کیا گیا اور ہم ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار جانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور ہم ان کے شرف کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میں موجود تھا، غائب نہیں تھا، اور نہ مجھے کوئی بیماری تھی، اس لیے ہم نے اپنی دنیا کے لیے وہی پسند کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کر لی تھی۔ اس کی دلیل یہ روایت بھی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مرتدین سے قتال کے لیے ابو بکر باہر نکل پڑے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، کہاں اے خلیفہ رسول اللہ، میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے یوم احد فرمایا تھا، اپنی تلوار نیام میں کرو، اپنی ذات سے ہم کو غمگین نہ کرو، مدینہ لوٹ چلو، باخدا اگر آپ کو ہم کھو کر غمزدہ ہو گئے تو کبھی بھی اسلام کا نظام درست نہ ہوگا۔ سب کو معلوم ہے کہ جیش اسامہ کی روانگی کے بعد بلا تاخیر مرتدین سے جہاد کے لیے حضرت صدیق اکبر نکلے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلیفہ رسول کہا۔ یہ ان کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے اور خلیفہ مان لینے کے بعد بیعت نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ تین صحابہ کرام ہوئے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں بیعت کر لی تھی، اس لیے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر حضرت علی کا یہ ارشاد کہ ہم ابو بکر کو خلافت کا سب سے زیادہ اہل سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو میری موجودگی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو برحق جانتے تھے، بلکہ اپنے سے بھی زیادہ ان کو خلافت کا مستحق جانتے تھے۔ پھر بیعت نہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ رہ گیا ام المومنین نے جو فرمایا ان 6 مہینوں میں حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی، یہ اپنے علم و دانست کے مطابق فرما رہی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث گزری، جب مرتدین سے قتال کے لیے حضرت صدیق اکبر نکل پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی۔ اس سے ثابت ہے کہ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آتے جاتے تھے اور مشورے دیتے، بلکہ اپنی ذاتی وجاہت کی بنا پر اسے منوا بھی لیتے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اثر حضرت سجدہ پر بے پناہ تھا۔ خود فرماتی ہیں، مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑیں تو رات ہو جائیں۔ اس کے صدمے سے بہت سخت عليل ہو گئی۔ جب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو حضرت علی ان کی دل جوئی اور تیمارداری میں مصروف ہونے کی وجہ سے اتنا موقع نہ پاتے کہ دربار خلافت میں تشریف لاتے۔ اس سے لوگوں میں بدگمانی پھیلی ہوگی کہ شاید حضرت علی صدیق اکبر کی خلافت کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے جب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل بحق ہو گئیں تو اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ بیعت فرمائی۔ بفرض غلط اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو بھی اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ صدیق اکبر کی خلافت کو باطل جانتے تھے۔ ایسی کوئی روایت نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ فرمایا ہو کہ ابو بکر خلافت کی اہل نہیں، ان کی خلافت درست نہیں۔ بعض روایتوں سے ثابت ہے تو یہ کہ وہ خانہ نشین ہو گئے تھے، اور یہ حضرت صدیق اکبر یا کسی سے ناراضگی کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ چونکہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کی تاب نہ لا کر سخت عليل ہو گئی تھی۔ ان کی تیمارداری بچوں کو دیکھ بھال کے لیے تھی، اور یہ قطعی ہے کہ ایسے موقعوں پر سکوت بیان کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک بات علانیہ ہو رہی ہے اور ایک دینی مقتدا اسے دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اسے صحیح جانتا ہے۔ اس کی نظیر حدیث تقریری ہے، صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور کچھ کہا یا کچھ کیا اور حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا تو یہ بھی حدیث رسول ہے۔ نیز اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو برحق نہ مانتے تو 6 ماہ بعد بھی ہرگز بیعت نہ فرماتے، جبکہ انہیں حضرت صدیق اکبر کے خلاف برانگیختہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ حضرت ابو سفیان نے جب یہ سنا کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہوئے ہیں تو مدینہ طیبہ آئے اور حضرت علی سے کہا، کیا بات ہے کہ خلافت قریش کی اس شاخ میں ہے جو سب سے کم اور سب سے کمزور ہے؟ اس سے ان کی مراد حضرت ابو بکر کا خاندان بنی تیم تھا۔ اگر تم چاہو تو ان کے خلاف سوار اور پیادوں سے بھر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو نے مدت دراز تک اسلام کی مخالفت کی، اس سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔
ہم نے ابو بکر کو اس کا اہل پایا۔ اس روایت نے رافضیوں کی اس ادعا کی بھی کلیعی کھول دی جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمزوری بے بسی کی بنا پر ازراہ تقیہ بیعت کی تھی۔ نیز اسے ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد نہیں بلکہ بالکل ابتدا ہی میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت تسلیم فرما لی تھی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایک نہیں متعدد روایات سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت تسلیم کر کے بیعت بھی کر لی تھی، مگر چونکہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے دربار خلافت میں تشریف نہیں لاتے تھے، اس لیے لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی کہ شاید حضرت علی خلافت صدیقی کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب انہیں گھریلو الجھن سے فرصت ملی تو لوگوں کی بدگمانی دور کرنے کے لیے دوبارہ بیعت عام کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے معاملے کو طے کرتے وقت مشورہ میں ہم کو شریک نہیں کیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ہمارا یہ حق تھا کہ اس مشورے میں ہم کو شریک کیا جاتا۔ یہاں الامر سے مراد خلافت ہے اور نصیباً سے مراد مشورہ دینے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خلافت کا معاملہ ہم سے مشورہ لیے بغیر طے کر لیا گیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، حالانکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص قرابت دار ہیں تو ہمارا بھی یہ حق تھا کہ ہمیں مشورے میں شریک کیا جاتا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر بالکل ظاہر ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں کو نہ صرف حضرت صدیق اکبر نے بلایا تھا نہ مہاجرین میں سے کسی اور نے۔ انصار کرام از خود جمع ہو گئے تھے۔ اس کی اطلاع جب حضرت صدیق اکبر کو ہوئی تو حضرت فاروق اعظم اور دوسرے چند مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تو تشریف لے جاتے، ان پر کس نے پابندی لگائی تھی؟ اور جیسا کہ رافضی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا تھا اور ان کی خلافت پر نص جلی فرما دی تھی، تو ایسی صورت میں ان کو ضرور تشریف لے جانا فرض تھا۔ لوگوں کو بتاتے کہ آپ لوگ بلا وجہ بحث کر رہے ہو، میرے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نص جلی موجود ہے، اب کیسا انتخاب اور کیسی بحث؟ رافضیوں کا یہ ادعا یوں بھی باطل ہے کہ اس وقت جب مکان کے اندر تنہائی میں دوستانہ ماحول میں گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت علی کو صاف صاف فرما دینا فرض تھا کہ میری ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے نص جلی فرما کے مجھے وصی بنا گئے ہیں، آپ کیسے خلیفہ بن گئے؟ ایک شبے کا ازالہ۔ نصیباً سے مراد خلافت میں حصہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خلافت ایسی چیز نہیں جس میں چند افراد حصے دار ہوں۔ با اتفاق کے فریقین خلیفہ ہمیشہ ایک ہی شخص ہوگا، یعنی فدق وغیرہ کے معاملہ میں جو شکر رنجی ہو گئی ہے اس کی بنیاد اگر اس پر ہے کہ آپ حضرات کو یہ خیال ہو کہ ان کو میں اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر صرف کروں گا تو یہ خیال دل سے نکال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ ان اموال کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے جہاں جہاں صرف فرماتے تھے میں بھی اسی طرح وہیں صرف کروں گا۔ کتاب الجہاد کی روایت میں یہ ہے کہ میں اسے ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑوں گا تو راہ راست سے ہٹ جاؤں گا۔ اسی میں آگے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مال جو مدینے میں تھا حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس کی تحویل میں دے دیا تھا، البتہ خیبر اور فدق کو اپنی تحویل میں رکھا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ان حقوق اور حوادث کے لیے تھا جو انہیں پیش آ جاتی تھی، اور ان دونوں کا اختیار اسے ہے جو حضور کے بعد والی ہو، یہ دونوں آج تک اسی پر ہیں۔ یہ دونوں حضرات کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کو متولی بنا دیا تھا کہ اس کا انتظام کریں، دیکھ بھال رکھیں اور اپنے حقوق کے مطابق اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے لیں۔
چنانچہ ان دونوں حضرات کی حیات تک یہ نظم رہا کہ مدینے کے اموال کو دیکھ بھال یہ لوگ کرتے اور خیبر و فدق خلیفہ اسلام کی تحویل میں رہے۔ مدینے کے اموال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر حضرت امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسن بن حسن مصنع، پھر زید بن حسن، پھر عبداللہ بن حسین کی تحویل میں رہا۔ ان کے ہاتھ سے بنو عباس نے لے لیا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر رافضیوں کی ادعا کے مطابق حدیث مات رکھنا صدقہ صحیح نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو انہوں نے خیبر و فدق پر قبضہ کر کے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثین پر تقسیم کیوں نہیں فرمایا؟ نیز یہ کہ مدینہ طیبہ کی اراضی صرف انہی کے قبضے میں کیوں رہی اور ان کے بعد صرف ایک فرد کی تحویل میں کیوں رہی؟ رافضیوں کے مزعوم کے مطابق حضرت علی پر فرض تھا اسے بھی حسب حصص شرعیہ تقسیم فرما دیتے، ازواج مطہرات کے حصے انہیں دے دیتے، بنو عباس کے حصے انہیں دے دیتے، پھر بعد میں ائمہ اہل بیت میں سے صرف ایک شخص کیوں قابض رہے؟ ائمہ اہل بیت کے اجماعی عمل درآمد نے ثابت کر دیا کہ حدیث حق ہے اور اس کی حقانیت پر ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے اور اس کی شرح جو ہے نا بالتفصیل میں آپ لوگوں کے گوش گزار آج کر سکا۔ اسی کو آپ کافی سمجھیں، اس کو جتنا ہو سکتا ہے بار بار پڑھیں سنیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو کبھی بھی کوئی بھی شیعہ بدبخت آپ کو انشاءاللہ تعالی بہکانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت دے اور شریعت اسلامیہ کو خوب سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔